الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین ذی احتشام، میڈیا، کمیونیکیشن، ابلاغ، یہ جب سے انسان کا وجود ہے اسی وقت سے ہے۔ اپنے دل کی بات دوسروں سے کہنا، اپنے ارادے کا دوسرے کے سامنے اظہار کرنا، اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنا، مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے مختلف اسالیب سے ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ بیان کی حد تک، گفتگو کی حد تک، تقریر کی حد تک پہلے بھی عام تھا، مختلف اس کے پلیٹ فارم تھے، لیکن 20ویں صدی میں ابلاغ کے اندر ایک نئی ایجاد آئی ریڈیو کی صورت میں، کہ اس وقت آدمی چلتا پھرتا دور دراز کی بات ایک خاص ذریعے سے سن لیا کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا آج ہمارے سامنے ہے۔ آج میڈیا ایک منہ زور گھوڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور کنٹرول سے باہر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ٹیلی ویژن کی تعبیر کے لیے بھی بڑے ثقیل الفاظ علماء استعمال کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ٹیلی ویژن کی تعریف کرتے ہوئے کہ ٹیلی ویژن کیا چیز ہے، چونکہ لوگوں نے دیکھا تو تھا نہیں، لوگوں کے سامنے تھا نہیں، آج تو عام ہے نا، اس وقت تھا نہیں، تو کہنے لگے بکسا کا برقی اتصال ہوتا ہے اور پھر امثال شخصیہ نمودار ہوتی ہیں۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ ایک بکسا ہے، اس کا بجلی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، پھر اس سے امثال شخصیہ نمودار ہوتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ یہ بہت ہی محدود تھا، کہیں کہیں تھا۔ آج میڈیا کو جدید معاشرت، جدید تہذیب کی جان کہا جاتا ہے، اور ظاہر و باطن کے اوپر اس کے اثرات بڑے نمایاں ہیں۔ میڈیا آج معاشرے کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، ہر خاص و عام پر اس کے اثرات ہیں۔ ریاست کے بعد یہ ایک اہم ادارے کی صورت اختیار کر چکا ہے، بلکہ میڈیا کے ساتھ متعلق لوگ جو ہیں وہ اس کو عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ کے بعد ریاست کا چوتھا ستون قرار دیتے ہیں۔ مختلف شخصیات کا امیج بنانے کے لیے یا امیج بگاڑنے کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کا کردار نمایاں کرنے کے لیے، اور بسا اوقات لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے یا کسی کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنے کے لیے میڈیا کا استعمال آج ایک بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ میڈیا جو صورت اختیار کر چکا ہے اور اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ یہ ابلاغ کا ایک مؤثر ترین ذریعہ بن چکا ہے، آیا اس کے اندر عام کیا ہو رہا ہے؟ غالب اس میں خیر ہے یا شر ہے؟ اگر شر غالب ہے تو اسے روکنا ہوگا، اگر خیر ہے تو اس میں تقویت کا باعث بننا ہوگا۔ آج کا جو دور ہے اس میں اگر آپ چاہیں کہ چونکہ اس میں شر غالب ہے ولہذا اس کو ختم کر دیا جائے، تو فی الحال اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور شاید آپ اس میں ابھی کامیاب بھی
نہ ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، آپ اس ہتھیار کو الٹا باطل کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کیا ہوا ہے، ہمیشہ جب بھی باطل آیا ہے تو اہل حق نے اس باطل کو بھانپ کے، اچھی طرح پرکھ کے، اچھی طرح دیکھ کے اسی ہتھیار کو پکڑا اور اسی کے ذریعے ان کا قلع کما کر کے رکھ دیا۔ ایک دفعہ باطل آیا فلسفہ کی شکل میں، علم کلام کی شکل میں، منطق کی شکل میں۔ آپ جانتے ہیں، اہل علم اچھی طرح آگاہ ہیں کہ علماء نے فلسفہ، منطق اور علم الکلام کو اس انداز سے سیکھا کہ وہ جو یہ علم لے کر آئے تھے دنگ رہ گئے کہ ان مسلمانوں نے کس قدر اس علم میں مہارتیں حاصل کی ہیں اور کس قدر انہی کے آلات کے ساتھ انہی کو قتل کر ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں میڈیا کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے اور میڈیا کے غلط استعمال سے بچنا اور بچانا اس کی ضرورت ہے۔ اور اللہ اکبر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صوفیاء کرام کی مجلس سے دو چیزیں سیکھی ہیں۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھ کے میں نے دو چیزیں سیکھی ہیں، یعنی صوفیہ کی تعلیمات کو وہ بڑے خوبصورت پیرائے میں اور خلاصے میں بیان کرتے ہیں۔ صاحب تو صوفیہ، میں صوفیہ کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں میں نے جو ان سے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ الوقت سیف قاطع ان لم تقطعہ قطعک۔ یہ ٹائم جو ہے نا، وقت جو ہے، یہ کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر آپ نے اس کو نہ کاٹا تو یہ تجھ کو کاٹ ڈالے گا۔ وقت آج تک کسی کے روکنے سے رکا ہے؟ وقت کسی کے روکنے سے رکتا نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس وقت کو نماز پڑھنے میں گزار سکتے ہیں، تلاوت کرنے میں گزار سکتے ہیں، خیر اور حق کی اشاعت میں گزار سکتے ہیں، رزق حلال کمانے میں گزار سکتے ہیں، اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے راحت و سکون میں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے وقت کو صحیح کاموں میں صرف کر لیا تو آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا، اور اسی وقت کو اگر آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا تو یہی وقت آپ کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی طرف لے جائے گا، بے حیائی کی طرف لے جائے گا، حرام کاریوں کی طرف لے جائے گا۔ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، آپ وقت کو گزاریں، وقت آپ کو نہ گزار دے۔ میری بات سمجھے ہیں؟ آپ وقت کو گزاریں، وقت کے گھوڑے پر سوار ہو جائیں، وقت کو کام میں لائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ نے وقت کو قابو نہ کیا، وقت گزر جائے گا، آپ کو پچھاڑ کے پیچھے پھینک دے گا۔ اور دوسری چیز امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے صوفیہ سے جو بات سیکھی دوسری وہ یہ ہے کہ تیرا نفس اگر آپ اس کو حق بات میں مشغول کر دیں گے تو یہ آپ کے حق میں ہوگا، ورنہ یہ تجھے باطل میں مشغول کر دے گا۔ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگا لو، یہ ہے اصل تصوف، یہ ہے اصل تصوف۔ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کرو، غلط کاموں میں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو سوشل میڈیا کے شر سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا استحضار بہت ضروری ہے کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اسے میں گزاروں، یہ مجھے نہ گزار دے، اور میں اپنے آپ کو صحیح کاموں میں لگاؤں۔ اگر میں نے اپنے آپ کو صحیح کاموں میں نہ لگایا تو یہ اپنا میں نقصان کروں گا، یہ نفس میرا مجھے غلط کاموں میں لگا دے گا۔ یہ دو چیزیں پلے باندھنے کی ہیں۔ بہت زیادہ شرور سے ہم سوشل میڈیا کے شر سے بھی بچ جائیں گے اور بھی کئی شرور سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔
یہ ذرائع ابلاغ کی مختلف صورتیں رہی ہیں، یہ اخبارات اور جرائد، رسائل مختلف، لیکن آج جو صورتحال اختیار کر چکا ہے سوشل میڈیا، یعنی الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ پھر انٹرنیٹ، اس کا کٹ جوڑ، اور پھر ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل آ چکا ہے، یہ تو ایک ایسا آلہ ہے شاید ہمارے اسلاف نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا تیز ذریعہ ہے معلومات کے پہنچانے کا، خیر اور شر کے پھیلانے کا، اس کو خیر کے لیے استعمال کر لیا جائے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے۔